کیا کبھی کوئی نبی امتی کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا بیچارے فرشتے ہی ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو کفر سکھاتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیا اللہ شر سے خوش ہوتا ہے؟ اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے انسانوں کو خود کفر سکھایا ہو، جبکہ شیاطین پہلے ہی موجود تھے کفر سکھانے والے؟ اور جب بھی اللہ کے فرشتے آئے ہمیشہ اللہ کی طرف سے حق اور عدل لے کر آئے، خیر اور فلاح کی دعوت دینے آئے۔ بھائیو دوستو، ذرا سوچو، اگر فرشتے بھی ایسا کام کرنے لگے تو پھر شیاطین کی کیا ضرورت تھی؟ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے متعلق علم کا ذکر کیا تو وہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سحر سکھایا، بلکہ انہوں نے کہا انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ بھائیو، عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، فتنے کے کئی معنی بنتے ہیں، مگر اردو زبان کے اندر فتنہ صرف فساد کے لیے بولا جاتا ہے، یا اسی سے ملتا جلتا لفظ بد نظمی اور خرابی کے لیے۔ مگر عربی زبان بہت وسیع ہے، اس کے اندر بے شمار معنی بنتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا فَتَنَّكَ فُتُونًا، ہم نے تمہیں مختلف آزمائش سے گزارا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جب ان کے ساتھ 70 آدمی ان کی قوم کے کوہ طور پر گئے، زلزلے نے انہیں آ لیا، یعنی وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ان کو اور مجھ کو مار ڈالتے، اور کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں چند بے وقوفوں کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری ایک آزمائش ہے۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا فتنے سے مراد آزمائش۔ امتحان کو بھی عربی میں فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ آزمائش اور امتحان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ فاتن الذہب، سونے کو آگ میں تپا کر کھرا اور کھوٹے کو جانچنا۔ تو یہاں کسی صورت میں بھی کفر نہیں بنتا، بلکہ ایک آزمائش ہے۔ سورۃ عنکبوت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آزمائش اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں ہی پہلو ہوں، نفع کے بھی ہوں اور نقصان کے بھی ہوں۔ مثلا آپ کسی دوست کو کہتے ہیں کہ یہ چھری ہے، اس سے آپ کام لیں، سبزی کاٹیں یا گوشت کاٹیں، پر یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ کسی کو نہیں مارنا۔ اگر وہ اس کے ذریعے کسی کو قتل کر دے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، یعنی اس کے اندر دونوں ہی پہلو ہیں۔ اسی طرح بے شمار اشیاء ہیں جن کے دو پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی مقامات پر ان دونوں پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے آزمائش کا لفظ، فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ التغابن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، یعنی اس کی خاطر انسان اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جب ان کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو دین میں سستی کرنے لگتا ہے، یا ان کی وجہ سے بعض اوقات کفر کرتا ہے۔ اس طرح ان کی محبت اور ان کا تعلق فائدے کی بجائے نقصان میں بدل جاتا ہے، یعنی مال کی محبت حد سے بڑھ گئی یا اولاد کی محبت حد سے بڑھ گئی تو آدمی کو ان کی محبت بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی مفید بھی ہیں، اگر انہی کو نیکی کے راستے میں لگایا جائے تو آدمی دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کا مستحق بنتا ہے۔ ہماری اس بات کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ وما انزل علی الملکین سے مراد جادو نہیں لیتے، سحر نہیں لیتے۔ آخر اس علم سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سا علم تھا جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا؟ اس بات میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ یہ علم کفر و شرک نہیں تھا، بلکہ یہ مفید علم تھا۔ بابل شہر میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، یعنی کفر کے ظلمات دنیا پر چھا گئے، ہر آدمی تقریباً سحر کے اندر مبتلا ہو گیا۔
تو مالک الملک ہمیشہ انسانوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان پر نیکی کے راستے کھولتے ہیں۔ لہذا رب العالمین نے انسانیت کے اوپر رحم کرتے ہوئے ایک ایسا مفید علم اتارا جو سحر کے مقابلے میں، کالے علم کے مقابلے میں نوری علم تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کے ذریعے یعنی انبیاء کے ذریعے لوگوں کو علم دے یا کسی فرشتے کے ذریعے ان کو علم عطا کرے، جیسے کہ سورۃ حج کے آخر میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی پیغام رسائی کے لیے فرشتوں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ ملائکہ بھی رسول ہو سکتے ہیں، پیغام پہنچانے والے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر سحر کا تعلق جنات سے تھا، لہذا سحر کی جتنی اقسام ہیں ان میں شیاطین مدد کرتے ہیں، لہذا اللہ نے نوری علم ان کے مد مقابل میں نازل کیا نوریوں کے ذریعے۔ قبل اس کے کہ اس نوری علم کے متعلق کچھ اور وضاحت کی جائے، تھوڑے سے بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات بیان کیے جائیں گے۔ معاملہ ایسے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، بدکاری میں لگ گئے، بے حیائی میں لگ گئے، عبادات کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پے اللہ کے نبی آتے رہے، ایک نبی جب فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ ہر چند نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بدکاری نہ کرو ورنہ اللہ رب العالمین تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس بات کو وہ کہاں ماننے والے تھے، اور پہلی کتابوں میں اللہ نے پیشن گوئیاں بھی فرمائی تھی کہ یہ 2 دفعہ زمین میں فساد کریں گے، جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں 4 سے 8 نمبر آیات میں کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے شرک بھی کرنا شروع کر دیا، غیر اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی اور تعویذ گنڈے شروع کر دیے اور جادو اور ٹونے بھی شروع کر دیے۔ جب عذاب آنے کا وقت آ گیا تو وقت کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تم کو اس کی سزا دے دے گا اگر باز نہ آئے، باوجود اس کے وہ اور ہی زیادتی میں بڑھتے رہے۔ جب عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ نے ایسے جنگجو اپنے بندے بھیجے، بابل کے رہنے والے جن کے بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ قبل مسیح 598 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے تمہارے اوپر ایسے بندوں کو بھیجا جو بڑی قوت والے تھے، وہ تمہارے گھروں میں تمہارے شہروں میں گھس گئے اور انہوں نے جور شلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور گھروں کو آگ لگا دی، اور 70,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا قیدی بنا کر، اور بابل میں یہ 70 برس رہے، بڑی سختی اور تکلیف سے رہے۔ پھر اللہ نے وہاں ایک نبی کو بھیجا کہ دیکھو اب ٹھیک ہے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پر حلال ہو جائے گا۔ پھر رحمان اور رحیم اپنے بندوں کو مہربانی کرنے والا ہے۔ اس ملک کے اندر جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، سفلی علم ٹونے ٹوٹ کے کثرت سے کیے جاتے تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کی طرف پھر رجوع کرتے، اللہ کی طرف آتے، اللہ سے معافیاں مانگتے۔ ان ظالموں نے سرکشی کی طرف اور قدم بڑھائے، شرک میں مبتلا ہو گئے، تعویذ گنڈوں میں مبتلا ہو گئے، ان سے جادو سیکھنے لگے، دوسرے لوگوں کی عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے لگے۔ نافرمانی کے باوجود رب العالمین اپنے بندوں کو ہر وقت یاد رکھتا ہے کہ کسی طرح میرے بندے حق کی طرف آ جائیں، گمراہی کو چھوڑ دیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور دنیا کے عذابوں سے بھی بچ جائیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس سے بڑا عذاب ان پر نازل نہیں ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کی لاشوں کو کتوں نے کھایا اور بائبل میں مسلسل تکلیف اور مصیبت کے شکار بنے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اکثر قاعدہ رہا ہے کہ جس قسم کا اس زمانے میں رواج ہوتا ہے تو اس کے مد مقابل میں آسمان سے ایسا ہی اچھا نوری علم نازل فرماتے ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات اور ایسا علم عطا فرمایا کہ زمانے کے اطباء اور حکماء عاجز آ گئے۔ یہ وہ کوڑے کو ٹھیک کرتے تھے اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشعار پڑھنے کا بہت شوق تھا اور غیر عربیوں کو وہ اجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگے۔ تو اللہ نے ایسا کلام نازل فرمایا جس کے سامنے ان کے تمام
شاعر عاجز آ گئے۔ بائبل میں بھی یہی معاملہ تھا کہ کالے علم کے مد مقابل میں رب العالمین نے نوری علم نوریوں کے ذریعے اس زمین پہ نازل کیا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ رب العالمین ہمارے پاس اس کا بدل نہیں تھا۔ جب وہ کالے علم میں یعنی سحر میں مبتلا ہونے لگے تو رب العالمین نے آسمان سے ان کی مدد فرمائی اور ان کے لیے پاکیزہ علم اتارا، کالے کے برعکس سفید علم اتارا، نوری علم اتارا، کیونکہ کالے علم کو شیاطین سکھاتے تھے، جس سے جنات سے مدد لی جاتی ہے، ستاروں سے مدد لی جاتی ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر دی جاتی ہے، ان کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تاکہ وہ راضی ہو کر ان کے کام کریں۔ وہ نوری علم کیا تھا؟ اللہ کے اسماء الحسنى، اللہ کی آیات، جیسے آج بھی وہ نوری علم ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے آپ جو دعا کریں گے اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے دم، سورۃ الفاتحہ اور آخری صورتیں، یہ کس نے نوری علم اتارا ہے؟ یہ بھی تو رب العالمین نے ہم پر رحم کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنے سے فائدے ہوتے ہیں؟ یہ جانیے کہ دین اسلام مکمل ہے اور تمام پچھلے ادیان کی خوبیاں اس میں داخل ہے، لہٰذا وہ علم جو اللہ نے وہاں اتارا تھا آج بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے علم نبیوں کو عطا کیے تھے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی لکیروں کے ذریعے چیزوں کا پتہ کرتے تھے، اب وہ علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ تو جادو کے ذریعے جو وہ کام کیا کرتے تھے، مثلا میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنا اور شوبتہ بازیاں، اس کے برعکس وہ فرشتوں نے بتایا ان کو کہ یہ اچھا علم استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، جس میں بیماریوں کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا ذریعہ ہے، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے عمل ہیں، اللہ کے کلمات تھے جن کو وہ پڑھ کر اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور کسی کو نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ دیکھنا اس کے ساتھ فلا تکفر، کفر نہ کرنا، کیونکہ ان کے سامنے ان کے کردار موجود تھے، نظر آ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اس کو الٹ استعمال کریں گے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھنا اس کے ساتھ اچھائی کرنا، برائی نہ کرنا، اور اس کے ساتھ کہیں کفر نہ کرنا بلکہ اچھائی کرنا، اس لیے کہ فتنے کے لفظ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں، نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو۔ اور اگر ان آیات پہ ہم غور کریں تو ہمیں کہیں سحر کا لفظ نہیں نظر آتا، اور کتنی بڑی زیادتی ہوگی اور اللہ کے اوپر افترا ہوگا کہ رب العالمین نے انسانوں کو غلط علم سکھایا ہے، باوجود شیاطین غلط علم سکھا رہے تھے تو اللہ نے ان کو اور دھکیل دیا۔ اللہ کے لیے سوچئے کہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں سے تو وہی اچھے تھے جنہوں نے وما انزل علی الملکین کی ماں کو نافیہ کر دیا، اگرچہ ان سے بات نہ بن سکی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیتا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی اسم اعظم سے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اگر اسی اسم اعظم سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے فلانے رشتہ دار کو یا میرے فلانے دوست کو برباد کر دے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں نہیں فرمایا کہ اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کیا اس سے نوری علم کو زیادہ آئے گی؟ نہیں، یہ شخص کا اپنا شر ہے جس کی وجہ سے اس نے بد دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قبول کر لی کیونکہ وہ گھڑی ایسی تھی، اس وقت قبولیت کا ٹائم تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا ہے مسلم کی حدیث میں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو اور نیند تمہیں بہت زیادہ ستائے اور تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ میں اپنے حق میں بد دعا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو نماز کو چھوڑ دو، پہلے نیند پوری کرو اور بعد میں نماز پڑھو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے حق میں بد دعائی کر رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی بدکاری کی دعوت دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر یہ بات نہ مانے تو ان کو قید کر دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے